میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں نے دو طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا۔ تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے، تو اس کا بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، مجھے اس کی جانکاری چاہیے۔ سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے. جس کے کارن آپ کا وروध بھی ہوا۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہے اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ رہے، ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط۔ بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں، جو بریلی جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے ہیں۔ کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ندوی ہو، مدنی ہو، کوئی بھی ہو، کدھر سے بھی ہو، ہندوستانی ہو، امریکن ہو، سعودی ہو، جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے، جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے، وہ صحیح ہے۔ اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا۔ اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ، سوال مشکل تھا، جواب بہت آسان ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی۔ بھائی صاحب دوسرا سوال میرا سن لیجیے۔ بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا۔ آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہی مسلمان، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ہسٹری، 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل دنیا میں، نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے، تو میں تو ناچیز ہوں، میں تو مقابلے میں ہوئی نا ان کے۔ اور لوگ خلاف کب لکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا، تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا، کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی، ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے، کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا، جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا، تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے۔ تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نے کہتا ہوں میں مشہور ہوں، میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا، بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا۔ نہ ہی میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آ کے بولو۔ تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے، جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویسٹ سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، کیا کہ سبقت لسان، یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے، انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہیں، میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے، اس کو خود کو میں دکھاؤں گا، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ، وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے۔ تب سمجھ رہے، بہت آسان ہے، میڈیا ٹیکنالوجی۔ تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے، ارے کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے۔ ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے، میرے ابھی شیروانی پہنا ماشاءاللہ، سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے، تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے اس سوال کا موقع، عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے، ہوتا ہے تو چٹ سے، میں پسند کرتا ہوں ہوں بہو پوچھو،
میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی, انسان ہوں, میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں کبھی کہا بھی نہیں عالم ہوں. اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دیا غلط ہے, ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح, آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے, معافی چاہوں گا. لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں, لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں, صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے, صحیح حدیث کے قریب نہ آئیں, تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے, اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, ابھی یہ لے گی تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں, کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں, نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں, ابھی یہ کلپنگ لیں گے. دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے, کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, دہراتا ہوں, تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے, اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے, اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے, تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال ہے میرا. تیسرا نہیں تیسرا بھائی صاحب. ٹھیک ہے. یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام کا پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت, جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں, وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیہ کا نہیں کرتے ہیں. کارن بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں, کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب, آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو, آسان جواب, کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے, جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے. تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے, بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے؟ آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے, یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے؟ آسان. آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں, ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب؟ ماسٹر کی, سارے تالے کو کھولنے والی چابی, ماسٹر کی. کوئی بھی کچھ بولے, کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, قرآن کی آیت ہے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے, قرآن سے پیش کرو. قرآن سے تو صحیح حدیث سے پیش کرو, حدیث صحیح ہے کہتے کی کرو. اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو کل ہاتھو برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے, ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے؟ نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے, آپ خود پوچھنا چاہتے ہیں. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی دیوبندی, بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں. بالکل صحیح. تو میں چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور میں نے سوچا آپ سے آگے کوشچن پوچھوں گا. تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے, سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے, نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے, پیس ٹی وی پر کلکتے میں, اور ہم نے ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا
اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں. میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی؟ اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی؟ میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد. وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے. جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا. تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں. اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے. اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہیں. تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے. اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو ڈفرینسز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے، جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیداد سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرس کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور، ایک بھگوان، ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا، تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے، مختلف اسکالرس تھے. مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو، ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، وید کا، اپنشد کا، بھگوت گیتا کا، رامائن کا، مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے، سب سے پہلی بات کہ میں ایک ایشور میں مانے. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید پڑھ چکا ہے، تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا
तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतार उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्राह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज़ लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा। एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गार में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त, वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूँ अमन का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी लगी आपको हमारी नई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।